ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اور اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ سورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی سورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا، سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی، تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کرے، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃً فی القرآن 30 آیۃً، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر دیجیے گا۔ اگر کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے، تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر رہے ماہ سیام کے اندر انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دے سورہ ملک روزانہ۔ لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی فرما برداری نہیں کرے گا، بیوی کی ڈیمانڈ پہ فوراً بھاگ کے جائے گا، لیکن ماں دوائی کا بھی کہہ رہی ہوگی تو ٹال مٹول کرتا رہے گا، کل پرسوں ہفتے گزر جائیں گے۔ ماں کے ساتھ جانا اس کو پسند نہیں ہوگا، ماں کی خدمت میں رہنا، اس کے پاس بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوگا۔ ماں دھکے سے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھائے گی لیکن بیٹھنا پسند نہیں ہوگا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا مرغوب ہوگا، باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا۔ باپ کے پاس اولادیں نہیں بیٹھیں گی، اور یہ جو مصیبت آئی ہے
اس نے تو گھر کے اندر بھی پاس بیٹھی اولاد کو بھی ماں باپ سے چھین لیا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی حاضر باش نہیں ہوتے۔ آپ کو اس دن میں نے درس قرآن میں جو مضمون رکھا تھا اس میں ایک لفظ تھا وَبَنِينَ شُهُودًا، وہ بیٹے جو حاضر باش ہوں وہ نعمت ہوتے ہیں، جو باپ کی خدمت میں بیٹھے ہوں، باپ کے پاس بیٹھتے ہوں، باپ کے ساتھ جڑے رہتے ہوں، وہ نعمت ہوتے ہیں۔ اور جو باپ سے جان چھڑاتے رہتے ہوں، جی چراتے رہتے ہوں، پھنس گئے تو 2 منٹ بیٹھ کے ورنہ نہیں، بالخصوص بوڑھے بزرگوں کے پاس تو اس دور کے اندر کو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ترستے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے، لیکن اولاد کی دلچسپی ہی کوئی اور ہے، وہ انہیں اولڈ فیشن سمجھتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ تقیہ نوس، ان سے ہم بات بھی کیا کریں کہ ہمارے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے۔ جب تم ان کے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے ایک لفظ پانی اور روٹی سکھانے کے لیے کتنی محنت کی تھی تمہارے اوپر، تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، تم تو حرف و صوت سے آشنا نہیں تھے، تم تو لفظوں سے آشنا نہیں، انہوں نے کتنا وقت دیا اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک ہجا تمہیں بتایا، اور آج تم کہتے ہو یہ تقیہ نوس کا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کے پاس بیٹھنا مرغوب لگے گا، محبوب لگے گا، ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا اولاد کی تباہ میں نہیں ہوگا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ سرداری، قبیلے کا بڑا بننا، خاندان کا بڑا ہونا، یہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، یہ چالاکی، مکاری، فسق و فجور کی وجہ سے، اس لیے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کے ان کے حکمران ہوں گے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے تو ان جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تواضعوا اتعمر لکم، اس نے کہا تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے۔ جب ہم چور ہوں گے، ہم خائن ہوں گے، ہم بدکار ہوں گے تو اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں تو نہیں تانی جائیں گی، اوپر بھی پھر یہی کچھ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، وہ چاہے تو نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان، پر تم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ، ایک خاندان کے لوگ شریکہ برادری کے نام سے ہر وقت ایک دوسرے کے ٹو میں رہے، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر وقت بھائی بھائی کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہے، بہنیں اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے کھڑے ہوں، ہمسایہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ محلہ راحت کا ساواں ہونا چاہیے، لیکن محلہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے تلا ہوا۔ خاندان، برادریاں جو کہ وحدت کی علامت ہونی چاہیے، یہ ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، تو میں رہنے کے لیے، کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے، کسی کی بہن بیٹی کی آبرو کو اچھالنے کے لیے ہر وقت اسی چکر میں، تو کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہ ہو؟ خاندانی لڑائیاں، شریکہ برادریاں، ان کی باہمی لڑائیاں، یہ فرقوں کی لڑائیاں، سیاسی جنگ و جدل، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کی ناراضگی کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔